بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں درود پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر۔ السلام علیکم، میرا نام افتخار احمد ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل نالج دیکھ رہے ہیں۔ آج کی میری اس ویڈیو کا عنوان ہے PIA یعنی پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن PIA کا قیام 10 جنوری 1955 کو عمل میں آیا تھا۔ قیام پاکستان کے وقت اورینٹ ایئر لائنز واحد فضائی کمپنی تھی جو اصل میں قائد اعظم محمد علی جناح کی خواہش پر اس دور کے بڑے مسلم سرمایہ کاروں مرزا احمد اصفہانی اور آدم جی حاجی داؤد گروپ نے مل کر 23 اکتوبر 1946 کو کلکتہ میں قائم کی۔ 30 جون 1947 کو اس نے کام کرنا شروع کیا تھا اور 11 مارچ 1955 کو 5 کروڑ کے کثیر سرمایے سے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کی صورت میں ایک سرکاری فضائی کمپنی میں یہ اورینٹ ایئر ویز جو ہے وہ ضم ہوئی تھی۔ PIA کی تاریخ۔ PIA 10 جنوری 1955 کو PIA کا قیام عمل میں آیا۔ 1955 میں ہی قاہرہ اور روم کے راستے لندن کے لیے بین الاقوامی پروازوں کا آغاز کیا۔ مارچ 1960 میں جیٹ طیارے چلانے والی پہلی ایشیائی فضائی کمپنی بن گئی۔ 29 اپریل 1964 کو چین کے لیے پروازیں کرنے والے کسی بھی غیر کمیونسٹ ملک کی پہلی ایئر لائن بھی بن گئی۔ 10 مئی 1964 کو PIA ماسکو کے راستے یورپ کے لیے پروازیں کرنے والی پہلی غیر روسی ایئر لائن تھی۔ 1965 میں پہلے بڑے خوفناک حادثے میں 121 افراد ہلاک ہوئے جو PIA کا پہلا بڑا حادثہ تھا۔ 1970 کی دہائی میں PIA نے دیگر فضائی کمپنیوں کو تکنیکی امداد فراہم کی جن میں چین، فلپائن اور مالٹا وغیرہ کی فضائی کمپنیاں شامل ہیں۔ 1973 میں PIA میں بڑی تبدیلیاں ہوئیں جب PIA کے پرانے طیاروں کو تبدیل کیا گیا اور 1975 میں PIA میں یونیفارم بھی بدل گئے۔ 1974 میں PIA نے پہلی کارگو سروس کو متعارف کروایا۔ 1995 میں متحدہ عرب امارات کی ایمریٹس ایئر لائن کے قیام میں بھی PIA نے اہم کردار ادا کیا۔ آج ایمریٹس ایئر لائن دنیا کی مشہور کمپنی ہے اور PIA کا نام و نشان تک مٹ گیا ہے۔ 1990 میں فرسٹ آفیسر ملیحہ سمیع PIA کی پہلی خاتون پائلٹ بن گئی۔ ملیحہ سمیع پاکستان کی پہلی خاتون پائلٹ بھی ہیں۔ 1993 میں 12 نجی ایئر لائنز کو پاکستان میں اندرون ملک کام کرنے کی اجازت دے دی گئی جس نے PIA کو بہت نقصان پہنچایا۔ 10 نومبر 2005 کو PIA نے بوئنگ 777 کو کمرشل ہوائی جہاز کے ذریعے دنیا کی طویل ترین نان اسٹاپ پرواز مکمل کرنے کے لیے استعمال کیا۔ یہ پرواز ہانگ کانگ اور لندن کے درمیان مشرقی راستے یعنی بحر الکاہل پر سے 22 گھنٹے 22 منٹ جاری رہی۔ PIA اپنے عروج کے دور میں 60 سے زائد طیاروں کے بیڑے پر مشتمل تھی، لیکن اس وقت اس کے پاس 30 طیارے ہیں۔ روزانہ تقریباً 100 پروازیں چلاتی ہے، جب پورے ایشیا، یورپ اور مشرق وسطیٰ اور شمالی امریکہ میں 18 مقامی اور 25 بین الاقوامی مقامات تک پرواز
کرتی ہے۔ تجارتی پروازوں کے علاوہ PIA نیو یارک شہر میں روز ویلٹ ہوٹل اور پیرس میں سوفیٹل پیرس اسکرائب ہوٹل کی بھی مالک ہے۔ باکمال لوگ لاجواب سروس۔ PIA نے 1980 کی دہائی میں خاصا عروج دیکھا تھا اور باکمال لوگ لاجواب سروس اس کی پہچان تھی، لیکن نجکاری کے نام پر اس کا بیڑا غرق کر دیا گیا۔ نااہل قیادت نے تباہی کا کام کیا۔ PIA پر 1 جولائی 2020 سے شروع ہونے والے 6 ماہ کے لیے پوری یورپی فضائی حدود میں پرواز کرنے پر پابندی عائد کر دی گئی۔ EASA نے یہ طے کیا کہ PIA قابل اطلاق بین الاقوامی معیارات کے مطابق اپنے آپریٹرز اور طیاروں کی تصدیق اور نگرانی کے قابل نہیں ہے۔ یہ فیصلہ اس انکشاف کے بعد کیا گیا کہ پاکستان میں جاری کیے گئے تمام پائلٹ لائسنسوں میں کم از کم 1/3 اصلی نہیں ہیں۔ PIA کو اس بندش سے اربوں ڈالروں کا نقصان ہوا۔ یہ تھی PIA کے عروج و زوال کی کہانی۔ PIA پاکستان کی پہچان تھی، پاکستان کا قومی پرچم بردار طیارہ ساز کمپنی تھی اور یہ کبھی دنیا کی صف اول کی فضائی کمپنی کہی جاتی تھی، لیکن آج اس کا نام و نشان نہیں ہے۔ PIA کب بنی اور اس نے کیا کارنامۂ نمایاں انجام دیے، یہ میری اس ویڈیو کا موضوع تھا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دل دل پاکستان، جان جان پاکستان۔ السلام علیکم۔